کی مثل کوئی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، یہ قرآن پاک کی صداقت کا اعلان ہے کہ یہ سچا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا نعم البدل ہو سکتا ہے، ان کی عبارات کی کاپی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ اس کی مثل بنانے کی کوشش کریں تو بن سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے رب العزت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے۔ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، اس وقت عربی لوگ تھے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ عربی لوگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منکر تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ جیسے شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کلام کو سوچتے ہیں، سوچ کے شعر لکھتے ہیں، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام سوچتے ہیں، پھر کوئی آیت ان کے ذہن میں آتی ہے یا بنا لیتے ہیں ذہن میں، تو پھر یہ آگے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو یک بارگی نازل کیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو یک بارگی نازل کیا، لیکن بعد میں 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ضرورت کے تحت جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، یہ قرآن پاک کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی تو وہاں پہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جو آیات مکی یا صورتیں مکی ٹھہری۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پھر یہاں پہ جتنی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں یہ مدنی ٹھہریں۔ تو نازل جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، کسی نے کوئی سوال کر دیا، اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ وہ جا بجا آتا نا، یسألونک ماذا ینفقون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں محبوب کیا خرچ کریں، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں اپنا مہینوں کے بارے میں کہ اس میں قتل کریں یا نہ کریں۔ البتہ یہ جو ہے نا، مطلب قرآن پاک میں جو صحابہ پوچھتے رہے، جیسے جیسے سوال کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیات نازل فرماتا رہا۔ اس کے علاوہ رب العزت اور واقعات، گزشتہ امتوں کے واقعات گائے بگائے جیسے جیسے ان کی ضرورت پیش آتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی نازل فرماتا رہا۔ البتہ یہ ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ آیات قرآنیہ نازل فرماتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ ایک آیت، دو آیتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ یک بارگی یہ قرآن پاک نازل ہو جانا چاہیے، کہ کتاب یہ تورات زبور انجیل پہلی کتابیں جو تھیں وہ یک بارگی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقتاً فوقتاً آہستگی میں، یہ وہ اس طرح نہیں، ضرورت کے تحت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرما دی، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، کہا کہ لے جاؤ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب لے کے آئے تو پھر غصے میں ہارون علیہ السلام کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا۔ وہ گزشتہ قوم جو تھی وہ جناب ان کی، یعنی کہ بعد والی ان کی قوم بنی اسرائیل، وہ بہک گئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام، جلالی نبی تھے۔ تو جب غصے میں آئے نا، طیش میں آئے، تو وہ ہاتھ سے بذات خود انہوں نے گرا دی وہ تختیاں، یا گر گئیں، جیسے بھی ہوا۔ البتہ ان میں سے پھر بعض تختیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، بعض رہ گئیں۔ اسی وقت ہی تورات جو ہے وہ نامکمل ہو گئی، اسی وقت ہی جیسے ہی لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ البتہ نزول اس کا جو ہے وہ یکبارگی ہوا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ یہ اللہ کا اگر کلام ہے تو یہ یکبارگی نازل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا، ایک آیت وہ سنا دیتے ہیں، دو آیتیں، تین آیتیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ 2 آیات کریمہ میں رب العزت ان کا رد فرما رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے نا اس کلام میں، تو پھر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج تھا اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء جو تھے، ان کو چیلنج تھا جی، اور یہ چیلنج قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو میں آپ کو اس مثال سے واضح کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مچھر یہ کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل اتنا سا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہے نا مچھر۔ اور یہ جو جگنو ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جہاز کتنا بڑا ہے، یہ ٹرین جو ہے یہ کتنی بڑی ہے، اس کا انجن کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کی کاپی یا اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ جہاز آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ بناتے رہتے ہیں، ایک جہاز بنا، اس کے بعد دوسرا بن گیا، پھر تیسرا بن گیا، ٹھیک ہے۔ جہاز پہ جہاز یہ انسان بنا رہا ہے۔ یہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ایسے ہی یہ کوئی بھی لائٹ ہے، بڑی سی بڑی لائٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی کاپی اور اس کا بدل تو ہو سکتا ہے، کوئی اور بنا سکتا ہے، لیکن آج تک چھوٹے سے چھوٹا یہ اگر مچھر بھی ہو، اللہ کی مخلوق چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو، اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے مچھر بنا لیا ہو جی، یا کسی نے جگنو بنا لیا ہو۔ لائٹ تو وہ بھی ہوتی ہے اور لائٹ اس کے اندر بھی ہوتی ہے جی، جگنو میں، لیکن اس کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو رب العزت کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے، اس کی مطلب ہے کوئی آیت یا کوئی صورت کوئی بنا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، صرف ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی اکیلے تمہیں چیلنج ہے، فرمایا کہ اپنے دوست و احباب کو بھی بے شک بلا کے لے آؤ، کوئی بڑا سے بڑا فصیح و بلیغ بات کرنے والا، کلام کرنے والا ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ اپنے سنگیوں ساتھیوں کو ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام یہ سنا رہے ہیں، یہ قرآن پاک سنا رہے ہیں، تو یہ نہ تو کسی کے شاگرد ہے، نہ انہوں نے کسی سے کوئی تعلیم لی ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی باقاعدہ پوری ٹیم ہے جس سے یہ مشورہ کرتے ہوں اور پوچھ کے کوئی آیات بناتے ہوں تو پھر بتاتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وحی نازل ہو جاتی ہے، آپ پر پسینے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، آخر قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا ہے جی، تو وہ جو ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت۔ تو جیسے ہی وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امی ابھی آئے تھے، یہ آیت کریمہ لے کے آئے ہیں، آپ پھر سنا دیتے، نہ کسی سے کوئی مشورہ کیا، نہ کسی سے کوئی پوچھا، نہ کوئی میٹنگ کی، نہ کچھ، لیکن سنا دی آیت کریمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ چیلنج ہے کہ اکیلے نہیں بلکہ تم پورا گروہ اگر لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرو، میٹنگیں کرو، آپس میں جو مرضی کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو بھی تم لے آؤ، ان کنتم صادق، اگر تم سچے ہو تو پھر بھی ایسا ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ آگے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اگر تم نہ کر سکو، فَإِن،
پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو، ولن تفعلوا اور ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں ہرگز تم نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو یہ فرما رہا ہے نا اگر تم نہ کر سکو، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس کلام کی سچائی اور اس کے حقیقی ہونے پر اس قدر یقین ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم نہ کر سکو گے، یعنی اس قرآن پاک کی صورت کے بدلے میں ایک بھی صورت تم نہ لا سکو گے، ہرگز نہ لا سکو گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک تو یہ ہے کہ اس آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کی کوئی مثل بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس آگ سے ڈرو، اگر تمہیں اس آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈر ہے تو پھر یہ کام تم نہ کرو۔ فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ ہیں، لوگ تو ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، والحجارہ اور پتھر ہیں، اب پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پتھروں نے کون سے جرم کیے، کون سے انہوں نے گناہ کیے، والحجارہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہ دنیا کی آگ جو ہوتی ہے یہ جلتی ہے اپنا لکڑیوں سے، لکڑیوں میں آپ جو ہے نا وہ سلائی ڈالے تو یہ جلے گی، اس کے اندر تیل شیل ڈالیں اور زیادہ بھڑکے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر آپ مٹی ڈالیں یہ بند ہوگی، پتھر ماریں گے یہ بجھے گی، کم ہو جائے گی۔ لیکن جہنم کی آگ جو ہے اس میں لکڑیاں نہیں ہوگی، نہ لکڑیاں اس میں ڈالی جائیں گی، لکڑیوں کا ایندھن وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ جو آگ ہوگی وہ جلے گی پتھروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ جلے گی پتھروں سے، جتنے زیادہ پتھر ڈالیں گے اتنی زیادہ بھڑکے گی، بجائے بند ہونے کے اور زیادہ بھڑکے گی۔ اس وجہ سے کہا گیا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اگلی آیت جانے دوں، بالکل آسان ہے، آسان ترین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس سے آگے سے لے کے رکوع تک یہ 2 سبق ہو جائیں گے نا، یہاں سے رکوع تک زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے، بشارت ہے، وبشر بشارت ہے الذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات عامل یہ کس کو کہتے ہیں؟ عاملو کام کرنا، صالحات نیک، اور نیک کام کیے، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہے، تجری جاری ہیں، من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ٹھیک ہے، من تحتہا الانہار جس کے نیچے، تحت کہتے ہیں نا نیچے کو، فوق اوپر کو، تحت تحتی نیچے، جس کے نیچے انہار نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا جب ان کو رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے پھلوں کا، جب ان کو رزق دیا جائے گا، کلما جب رزقوا دیا جائے گا ان کو، من ثمرات رزقا پھلوں کو، رزقا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل کہیں گے کہ اس سے پہلے ملتا جلتا ہمیں دیا گیا، پہلے وہ رزق جو ہے یعنی وہ پھل، وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ مل چکا ہے، یہ کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیا جائے گا ان کو ملتا جلتا، متشابیہ، متشابہ کہتے ہیں نا ملنا جلنا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے بیویاں ہیں مطہرہ ستھری، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کے لیے یہاں پہ انعامات
کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے، یہ بات نشین رکھیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہے جو نیک کام بھی کریں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان قبول کر کے صرف کلمہ پڑھ لیا تو پھر بندہ بیٹھ جائے گھر اور کہے بس اسی پر اکتفا ہے، بس کلمہ جو پڑھا ہوا ہے نا بس ٹھیک ہے، نہیں، نیک اعمال کرنا جنتی جو ہے نا وہی ہو سکتا ہے، اور جنت کے میوہ جات اور رزق جنت کا اسے ہی مل سکتا ہے جو ایمان کے بعد وعامل الصالحات کا بھی پابند ہو، ٹھیک ہے، نیک اعمال بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اعمال صالحہ بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اگر اللہ توفیق دے ہمت دے تو حج بھی کرے، یہ سارے نیک اعمال، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے، جنات کہتے ہیں باغات کو، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ نہر، وہ نہر جو ہے وہ یہ اپنا پاکستان کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر، یہ اس کے اندر یہ ہماری منگلہ کی نہر پورا جنگل ہے، وہ ایسی نہر نہیں ہوگی، وہ ایک روانی کے ساتھ پانی گزر رہا ہوگا، سیدھی نہر ہوگی، اور وہ نہر جو جنتی خواہش کرے گا نا پانی پینے کی تو پانی کی نہر خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے جانا پڑے گا کہ او جی موڑا پٹیاں کراس کر کے جانا پیسی جناب علی دریا دے وچ، یا وہ ادھر نہر ہے جناب علی ادھر جانا پڑے گا، یہ تو بند ہے اس سے اگلی جو ہے وہ ادھر جانا پڑے گا جناب علی نہر میں جانے کے لیے، نہیں، جانے کی ضرورت نہیں آئے گی، خواہش کرے گا پانی پینا ہے، پانی کی نہر اس کے پاس آ جائے گی، خواہش کرے گا شہد پینا ہے تو شہد کی نہر اس کے پاس آ جائے گی، دودھ پینا ہے دودھ کی نہر آ جائے گی، شراب طہورا کی خواہش کرے گا وہ نہر اس کے پاس آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کلما رزقوا منها من ثمرات، ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ جنت میں اناج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی روٹی شوٹی یہ وہ جی وہ نہیں ہے، وہ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کا دانہ پیدا کیا وہاں پہ، لیکن وہ گندم وہاں پہ ہے نہیں ہے، پھل ہوں گے، اس لیے کہ فرحت کے لیے، سکون کے لیے، مزہ لینے کے لیے پھل ہوتے ہیں، وہاں پہ نہ کسی کو بھوک لگے گی اور نہ اس کو کھانے کی حاجت ہوگی، ٹھیک ہے، صرف پھل ہوں گے، اور پھل بھی جب وہ کھا لے گا تو بعد میں ہلکا سا یا پسینہ آئے گا اس کو یا ڈکار آئے گا معمولی سا تو وہ ہضم ہو جائے گا، وہاں پہ نہ پخانہ نہ پیشاب یہ وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ پسینہ آیا اور وہ ہضم ہو گیا، اور فرمایا کہ ان کو پھل جو ہے نا وہ کھانے کے لیے دی جائیں گے، لیکن وہ کہے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ اس سے پہلے بھی مجھے دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، مثال کے طور پہ سیب، اب سیب کا درخت ہے، اسے خواہش ہے کہ وہ سیب جو ہے نا وہ میں نے کھانا ہے، جی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس درخت کے اوپر چڑھے گا، وہ وہاں سے جا کے تو اس کو پکڑ کے تو وہ درخت آٹومیٹک اس کے قریب آئے گا، وہ ٹہنی خود جھکے گی، وہ پھل وہ سیب جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ ایسے پکڑ کے اتار لے گا، جی کیسی شان ہے۔ تو اب وہ جب کھائے گا نا تو وہ پہلی بار اگر کھائے گا تو وہ کہے گا کہ جی قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو مجھے پہلے بھی ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں تو سیب کھاتا رہا ہے نا، تو وہ اس کو یاد آئے گا کہ یہ دنیا میں بھی میں سیب کھاتا رہا ہوں، یہاں پہ مجھے سیب مل گیا، یا پھر اس کا یہ ہوگا کہ وہ بار بار جب کھائے گا تو وہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے یہ پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن کہ جنت کے پھل کا جو ہے نا وہ مزہ ایسا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ جب کھائے گا نا تو ہر بار اس کا نرالا ہی مزہ ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری بار کھائے گا تو سیب کا مزہ اور، تیسری بار کھائے گا تو اور، یہاں پہ ایک ہی قسم کے جو ہے نا وہ سیب آپ لیں تو ایک ہی ذائقہ ہوگا، قسم بدل لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں پہ جب بھی ایک ہی درخت سے اتارے ہوئے سیب بار بار کھائیں گے کو 100 مردوں کے برابر کھانے کی اور جمع کی طاقت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، 100 مردوں کے برابر،
ٹھیک ہے جی، وہ اتو بھی متشابیہ اور ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کو پاک اور ستھری بیویاں دی جائیں گی۔ ازواج زوج کی جمع ہے ازواج، ٹھیک ہے، ازواج سے مراد کیا ہے؟ ستھری بیویاں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جنت، یہ دنیا کی جو آپ کی بیوی ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کے نکاح میں فوت ہوگی وہ بھی جنت میں ملے گی، اور اس کے علاوہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، وہ بھی ان کے نکاح میں ہوں گی، وہ بھی اس کے عقد میں ہوں گی، وہ بھی اس کی ملکیت ہوں گی، وہ بھی گویا کہ اس کی بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ازواج کہا گیا۔ اب دنیا میں تو ایک ہی بیوی تھی نا مثال کے طور پہ، تو ازواج اس کے لیے پھر کیسے ہو گیا؟ وہ ازواج ایسے ہی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر واپس نہیں آ سکتا۔